معزز سامعین گرامی قدر، تکبیرات کے دن ہیں، اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرنے کے دن ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ 10 دن نیکی کے اعتبار سے گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے رکھا تھا، رمضان کے دنوں سے بھی زیادہ افضل ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں اکثر ایام میں روزے رکھے۔ صرف ایک نفلی روزہ رکھنے کا جو اجر و ثواب ہے، ایک نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے، فرضی کی نہیں۔ انسان نے ایک نفلی روزہ رکھا، اس کی عمر 40 برس ہے، 50 برس ہے، جتنے مرضی برس ہے، اس نے ایک نفلی روزہ رکھا، نبی کریم سے زیادہ سچی، سکہ، پکی، ٹھوس بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ 70 برس جہنم سے دور ہو گیا۔ اب بتائیں 50 سال کا بندہ روزہ رکھتا ہے، 70 سال عمر پائی، 80 میں مر گیا، دنیا سے چلا گیا۔ اب قبر کے جو ایام ہیں وہ تو اس کی زندگی میں شامل شمار نہ کیے جائیں گے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت ایک روزے کی وجہ سے اگر 70 سال کی مسافت کر دیتا ہے، تو جو بندہ فرضی روزے رکھتا ہے، جو پورا ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، جو نبی کی سنت کے مطابق پیر اور جمعرات کے روزے رکھتا ہے، جو 14، 15، 16 کے روزے رکھتا ہے، اور جو یہ عشرہ ذی الحجہ کے روزے رکھ رہا ہے، اس کے لیے یہ بڑی ہی خوشخبری کی بات ہے۔ اور جو بندہ روزہ نہیں رکھ رہا، وہ کیا کرے؟ ایک تو وہ ہے جو روزہ رکھ رہا ہے، اس نے تو 70 سال کا اجر پا لیا کہ 70 برس اس نے جہنم سے مسافت طے کر لی، جہنم سے دور ہو گیا۔ جو روزہ نہیں رکھ سکتا، کوئی بیمار ہے، کسی کے اندر اتنا ضبط نہیں ہے کہ وہ صرف فرض رکھتا ہے، فرض کے علاوہ وہ روزہ رکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بڑی عمدہ اس حوالے سے۔ میرے بھائیو، ان ایام میں بھی اور عام ایام میں بھی اگر روزے کی سکت نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک لقمہ کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، پانی پیو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ نبی کریم کی حدیث کا مفہوم یہ ہے، جو بندہ ہر لقمے کے اوپر، ہر کھانے یا پینے کے اوپر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے، وہ دن کے روزے دار کے برابر ہو جاتا ہے۔ آپ کھا کے شکر ادا کر لیں، وہ چھوڑ کے روزہ رکھ رہا ہے، آپ کھا کے رب کو منا لیں۔ منانا مشکل ہے رب کو، اور میرا رب اتنا بڑا ہے۔ اور افسوس اور دکھ کی بات ہے، ہمارے برِ صغیر پاک و ہند کے معاشرے کے اندر ان ایام کی فضیلت، ان ایام کا مقام و مرتبہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پچھلے خطبے میں بھی آپ کے سامنے رکھی تھی۔ ان ایام میں کہا گیا ایک لفظ سبحان اللہ، اللہ اکبر، مفہوم ہے اس کا اجر و ثواب جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ اور یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں ابو درداء سے بھی ویسے بھی ثابت ہے کہ کیا تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں؟ نبی کریم نے کہا تھا جو فرشتوں کے ہاں بھی بڑا پکیزہ ہے، درجات کو بھی بڑا بلند کرنے والا ہے، گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے، اور اس چیز سے بہتر ہے کہ تم سونے اور چاندی کے پہاڑ خرچ کرو، اور اس چیز سے بھی بہتر ہے کہ تم لوگوں کی گردنیں کاٹو۔ بات یہاں تک ہوتی، بات مکمل تھی، اس چیز سے بھی بہتر ہے کہ لوگ تمہاری گردن کو کاٹے جہاد فی سبیل اللہ میں۔ تو صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول ایسا عمل تو ضرور بتلا دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ذکر اللہ، اللہ رب العزت کی بڑائی کو بیان کرنا، اللہ کا ذکر کرنا ان تمام اعمال سے افضل ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، علماء نے لکھ دیا، آپ کی توجہ مبذول کروانے کے لیے میں اور آپ غافل ہیں۔ ان 10 ایام میں ایک بندہ راہ میں بیٹھا ہوا ہے سونے کے سکے لے کر، اور ہر آنے والے کو، ہر جانے والے کو سونے کا ایک سکہ دے رہا ہے، ہر آنے والے کو، ہر جانے والے کو سونے کا ایک سکہ اللہ کی رضا کے لیے صدقے کے طور پہ دے رہا ہے۔ اور ایک بندہ پاس ہی بیٹھا کیا کر رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، صرف یہ کہہ رہا ہے۔ اس 10 دنوں کے اندر، ان ایام میں اللہ اکبر کہنے والے کا اجر اس سونے کے سکے کے اجر سے زیادہ ہے۔ لیکن میں اور آپ ان 10 ایام سے غافل ہیں۔ رب کی بڑائی کے ایام ہیں، رب کی بڑائی بیان کرنے کے ایام بھی ہیں، لیکن رب کی بڑائی کو سمجھنے کے ایام بھی ہیں۔ میں اور آپ رب کی بڑائی بیان کرنا، بڑائی جب بندہ کسی کی بیان کرتا ہے ظاہر ہے کچھ سمجھ آئے تو بیان کرتا ہے نا، اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ ہم نے اس بات کے اوپر غور نہیں کیا۔ مسلمانوں کے شعار میں اذان نماز کی طرف بلاتی ہے، ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے۔
اور یہ صدا اور ندا لگانے والا ایک مؤذن ہی ہوتا ہے نا جو اذان دے رہا ہوتا ہے. اب وہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے، کہہ تو اللہ کو رہا ہے، لیکن حدیث کے الفاظ یہ ہیں کل قیامت کے دن اس کی گردن کو اللہ بڑا کر دے گا، اور جب لوگ اپنے پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے یہ اللہ اکبر کی صدا دینے والا اس کی گردن پسینے سے باہر ہوگی. آپ اپنے آپ کو بھی بڑا اگر کرنا چاہتے ہیں اس رب کی بڑائی کو بیان کیجیے.